الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و سامعات، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام رواں دواں ہے۔ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے قرآنی تاریخی شخصیات کا ذکر وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ آج بھی ایک عظیم شخصیت، قرآنی شخصیت، تاریخی شخصیت، میری مراد خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں جتنا بھی بیان کیا جائے، جتنا لکھا جائے، جتنا سنا جائے کم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کس کس پہلو کو انسان بیان کرے، ان کے ایمان کو بیان کرے، ان کے زہد و تقوی کو بیان کرے انسان، یا ان کے عدل و انصاف کو بیان کرے، عدل و انصاف پر مبنی ان کے دور خلافت کو بیان کرے، یہ خاصا وقت اس میں لگتا ہے۔ میں سرسری طور پر آپ حضرات کے سامنے ان کی شان کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں جب ایمان نہیں لائے تھے تو ان کا شمار پھر بھی سرداران قریش میں ہوتا تھا۔ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ابتدا میں سخت مخالفین میں سے تھے اسلام کے۔ لیکن اللہ رب العزت جسے ہدایت دیتا ہے اور جسے ہدایت دینا چاہے، پوری دنیا اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جسے اللہ عزت دینا چاہے، پوری دنیا بھی مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے رب تعالی ذلیل کر دے، پوری دنیا بھی مل جائے اسے عزت نہیں دے سکتی۔ تمام صحابہ کرام مرید مصطفیٰ ہیں،
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ ہیں میرے بھائی، یہ اعزاز حاصل ہے ان کو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی زندگی کی مشقتوں کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں مانگا۔ وہ محمد الرسول اللہ جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، وہ اپنی دعاؤں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ رہے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحب العمرین باحب الرجلین الیک، یا اللہ ان دو بندوں میں سے جو آپ کے نزدیک سب سے محبوب ترین ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے۔ بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، ابو جہل جو کہ ہشام کا بیٹا ہے اس کے ذریعے عزت بخش، یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ چنانچہ رب تعالی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، رب تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت بخشی۔ میرے لوگوں کو عزت ملتی ہے اسلام کی وجہ سے، عمر وہ ہستی ہے کہ اسلام کو ان کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اور ان کے اسلام لانے کا آپ واقعہ دیکھیں، مختلف روایات میں مختلف طرح کے واقعات بیان کیے ہیں۔ جو سب سے مضبوط ترین روایت کے مطابق ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پتھر اٹھا لیا ان کے پیچھے، میں بھی چل پڑا، کیا دیکھتا ہوں بیت اللہ میں 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تلاوت فرما رہے ہیں سورۃ الحاقہ کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، پوری سورت تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، قرآن کے اعجاز کو دیکھ کر، قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر، قرآن کی حسن ترتیب کو دیکھ کر، قرآن کے مسجع الفاظ کو دیکھ کر دھنگ رہ گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، تو میرے دل میں آیا کہ ضرور یہ کسی شاعر کا کلام ہے، کسی عام انسان کا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کسی کاہن، کسی نجومی کا کلام ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے ہیں وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام۔ کہتے میں اور حیران ہو گیا۔ بس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 آیتیں مزید تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوقع الایمان فی قلبی، ایمان میرے دل میں رچ بس چکا تھا۔ قرآن کا یہ اعزاز، یہ اعجاز قرآن کا۔ ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں، تلوار نیام سے نکالتے ہیں، ارادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے نعیم بن عبداللہ سے۔ کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تو محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا آپ تو محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کا تو حال دیکھ لو۔ آپ کی بہنوئی اور آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی جو ہیں سعید بن زید، وہ بھی مسلمان ہو چکے۔ بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پہلے تو ظلم و تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، آخر بہن کا خون دیکھ کر نرم ہو جاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ آپ جس چیز کی تلاوت کر رہی تھی وہ مجھے بھی بتاؤ، مجھے بھی سناؤ۔
وہ کہتی ہیں کہ جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کلام کو آپ نہیں سن سکتے۔ چنانچہ وہ پاک ہوتے ہیں اور پھر تلاوت ہوتی ہے ان کے سامنے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ قرآن مجید کے الفاظ کیا سننے تھے، دل کی دنیا بدل گئی اور کہا کہ مجھے لے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر جایا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی اور ساتھ حضرت حمزہ بھی تھے، وہ چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عمر آپ کی طرف آ رہے ہیں، اگر اچھی نیت سے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بری نیت سے آئے تو میں تلوار سے مقابلہ کروں گا ان کا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب ہوتے ہیں، سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو گریبان سے پکڑتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں عمر کب تک گمراہی پر رہو گے؟ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دعا مانگی تھی رب تعالیٰ سے، اسلام کو عزت بخشنی تھی، تو رب تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت بخشی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے چھپ کر عبادت کی جا رہی ہے، اگر کہیں علانیہ طور پر ہوتی ہے تو ظلم و تشدد کا سامنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کیوں نہ ہم علانیہ طور پر عبادت کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن تعداد ہماری کم ہے، میرے اصحاب جو ہیں اسے برداشت نہیں کر سکیں گے ظلم و تشدد۔ چلے گئے اصحاب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں، دونوں اطراف سے صحابہ کرام ہیں، ایک طرف حضرت عمر فاروق ہیں اور دوسری طرف حضرت حمزہ ہے، اور للکار رہے ہیں کسی میں ہمت ہے تو آ کر ہمیں روکے۔ علانیہ طور پر اذان ہوتی ہے اور کھلم کھلا عبادت کی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے اس طرح اسلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عزت بخشی۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی عمر کو شیطان دیکھتا ہے تو شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ جب بھی عمر کو، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر، جب آپ ایک راستے پر چلتے ہو، جب شیطان آپ کو دیکھتا ہے تو شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضبوط ایمان کی دلیل ہے میرے بھائی، للہیت کی دلیل ہے، خوف خدا کی دلیل ہے یہ کہ شیطان ان کو دیکھ کر راستہ اپنا تبدیل کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ تبارک و تعالی نے حق جو ہے وہ حضرت عمر کی زبان اور ان کے دل کے ذریعے بیان کر دیا۔ حضرت عمر کی زبان بولتی ہے تو حق بولتی ہے، ان کا دل اگر سوچتا ہے تو حق سوچتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کی جو رائے ہوتی تھی وہ نصف العلم تصور کیا جاتا، اتنی مضبوط رائے ہوتی تھی۔ آپ مطالعہ فرمائیں، بہت سے ایسے مواقع میں ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی ہے، ان کی رائے کی تائید میں آسمانوں سے قرآن اتر آیا، جسے موافقات عمری کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقریباً 24 کے لگ بھگ مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی رائے پیش کی ہے، ان کی تائید میں آسمان سے قرآن اتر آیا۔ جنگ بدر میں جب کفاروں کو قید کیا گیا، کفار کو، تو اب اس پر مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان سے فدیہ لیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔
لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی اور فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن اترا اور قرآن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی اس کی تائید کی۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں طواف کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں افلا نتخذہ مصلی، کیا ہم اسے مصلی نہ بنا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہم نے مصلی بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے اس کا فیصلہ تو رب تعالیٰ نے کرنا ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش ہے کہ اسے مصلی بنا دیا جائے، اتنے میں قرآن اترتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی فضیلت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جب منافق اعظم عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ اب یہ تو خود منافق تھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے لیکن دلی اعتبار سے کافر تھے، اور ان کا بیٹا پکا سچا صحابی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے بارے میں فلاں فلاں باتیں کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ تو اس نے فلاں موقع پر فلاں کیا، فلاں موقع پر فلاں کیا آپ کے ساتھ، آپ پھر بھی ان کا جنازہ پڑھائیں گے؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ آسمان سے قرآن اترتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ہمیشہ کے لیے نہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے نہ ان کی قبروں پر کھڑا ہوا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے پیش کی، آسمان سے قرآن اترا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کر دی میرے بھائی۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبریاں مل رہی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہوتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے دروازے پر ہوتے ہیں، اتنے میں حضرت ابو بکر داخل ہوتے ہیں، اجازت طلب کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجازت دے دو وبشرہ بالجنہ، ساتھ ساتھ جنت کی بھی خوشخبری دے دو۔ دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، اجازت طلب کی جاتی ہے، اجازت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وبشرہ بالجنہ، یعنی جنت کی خوشخبری دے دی جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے بھائی۔ ان کی جتنی شان بیان کی جائے میرے بھائی وہ کم ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ایک۔ خواب کے حوالے سے دیکھیں، جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ وہی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ انبیاء کے علاوہ جو خواب ہوتے ہیں وہ حجت نہیں ہوتے، شیطانی بھی ہو سکتا ہے، رحمانی بھی ہو سکتا ہے، اس میں بشارت ہو سکتی ہے خواب میں، اس کے سچے یا جھوٹے ہونے کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، حالات کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ چاہے جتنا نیک سے نیک بندہ ہو، چاہے جتنا اللہ کا ولی ہو، اس کا خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہے، صرف بشارت ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ لیکن انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ ایک حجت ہوتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے انبیاء کا خواب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے ایک پیالہ دیا گیا دودھ کا بھرا ہوا، میں دودھ پی رہا ہوں، میں نے اتنا دودھ پیا کہ میرے پوروں سے بھی دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے وہ جام اٹھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے پھر اس کی تعبیر کیا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، میں نے اس کی تعبیر علم سے کی ہے کہ جب بھی خواب میں انسان دودھ دیکھتا ہے، دودھ کو دیکھ رہا ہے یا دودھ سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اشارہ اس سے اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے علم عطا کیا گیا اور میں نے اپنے علم میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا آپ مشاہدہ کریں ان کے دور خلافت سے، ان کے عدل و انصاف سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت سونپی جا رہی تھی، صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اپنے لیے کوئی خلیفہ ڈھونڈ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور پھر فرمایا کہ اے عمر، آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے، آج خلافت کو آپ جیسوں کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمیں عمر جیسوں کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ سما آ سکتا ہے جب عدل و انصاف حضرت عمر فاروق جیسا ہو۔ ایسا عدل و انصاف میرے بھائیو، ایسا عدل و انصاف مسلمان کیا کفار بھی ان کے پاس آتے تھے اپنے فیصلے کروانے کے لیے۔ ایسا عدل و انصاف ہوتا تھا۔ جیسے سلطان محمد فاتح کے دور میں جو عیسائی ہوتے تھے وہ مسلمان قاضی کے پاس آتے تھے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے شریعت محمدی کے مطابق۔ اتنے مطمئن ہوتے تھے کفار بھی کہ اسلام کے اندر انصاف ہے، ظلم نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دور خلافت دیکھیں، وہ ان کے علم پر دلالت کرتا ہے، ان کا تقوی، ان کی راتوں کو جاگنا، راتوں کو اپنے رعایا کا خیال رکھنا۔ راشن اٹھا رہے ہیں اپنے کندھے کے اوپر، راتوں کو تمام لوگ سو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق غریبوں کے گھروں کے اندر راشن پہنچا رہے ہیں اور برملا آواز لگا رہے ہیں کہ اگر کسی دریا کے کنارے کتا بھی اگر بھوک سے مر جاتا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا، اس لیے کہ حکمران عمر ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میرے بھائی۔ بالآخر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اسلام کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا ہوتا ہے۔ تو تقریباً ذی الحجہ کی اعلیٰ اختلاف الاقوال 26 یا 27 تاریخ ہے، فجر کی نماز ہے، نماز میں مصلی رسول پر کھڑے ہیں کہ ابو لؤلؤ مجوسی آتے ہیں اور خنجر سے وار کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام تک زندہ رہتے ہیں اسی زخم کی حالت میں، اور بالآخر یکم محرم الحرام کو اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کسی بھی شخصیت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس سے مقصد ان کے قصے بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، اس سے مقصد ان کی زندگی سے عبرتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں، اسباق حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے یہ ہمیں عدل و انصاف کا درس دیتی ہے، یہ ہمیں ظلم سے بچنے کا درس دیتی ہے، یہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم نے رعایا کا خیال کس طرح کرنا ہے، اپنے ماتحتوں کا خیال کس طرح کرنا ہے، ان کو حقوق کس طرح دینے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال آپ پڑھیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا خود محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم ابھی سے اپنا محاسبہ شروع کریں۔ یوم الحساب، حساب کے دن تو ہم سے حساب لیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم خود اپنا حساب کریں کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، کس غفلت میں گزار رہے ہیں ہم اپنی زندگی۔ سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ اس طرح کریں۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت، مستدرک حاکم کے اندر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ فمہما ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ، جب بھی ہم کبھی اسلام کے علاوہ میں عزت تلاش کریں گے رب تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے۔ ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کریں، ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہمارا باطن سے بھی اسلام جھلک رہا ہو، ہمارے ظاہر سے بھی اسلام جھلک رہا ہو، اور ہمارا فخر بھی اسلام ہو، اسلام کے قوانین ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ اگر ہم اسلام کے قوانین کو چھوڑ کر، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم مغربی تہذیب کو اپنا کر، اس کی تعلیمات کو اپنا کر اگر ہم عزت ڈھونڈیں گے تو رب تعالی ہمیں ذلیل کر دے۔ اسی طرح
فرماتے ہیں احب الناس الی من اہدی الی عیوبی، میرے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتا۔ آج ہم اپنی زندگی میں اگر ہمیں کوئی ہمارا عیب بتا دے کہ آپ کے اندر فلاں غلطی ہے، ہم آگے سے غصہ ہو جاتے ہیں، اسے برا بلا کہتے ہیں، جبکہ اگر سامنے والا درد دل کے ساتھ آپ کے اندر کوئی عیب ہے اس کو بیان کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے، اصلاح کی نیت سے نصیحت کر رہا ہے آپ کو، تو یہ اپنے لیے غنیمت سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کو آپ کے عیب بتا رہا ہے، آپ کے اندر سے جو کمیاں ہیں انہیں دور فرما رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ ہے جو مجھے میرے عیب وغیرہ بتاتا رہتا ہے۔ اسی طرح کتاب الزہد کے اندر ان کا قول مذکور ہے، فرماتے ہیں کل یوم یقال مات فلان و فلان ولا بد من یوم یقال فیہ مات عمر، فرماتے ہیں کہ ہر دن آواز لگائی جاتی ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، فلاں شخص فوت ہو گیا، فلاں شخص فوت ہو گیا، کہتے ہیں وہ دن بھی ضرور آئے گا کہ آواز لگائی جائے گی عمر فوت ہو گیا۔ حضرت عمر کا یہ قول ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے؟ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے مختلف لوگوں کے اعلانات ہو رہے ہیں کہ آج فلاں مر گیا ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسا دن بھی آئے گا کہ ہمارا اعلان ہو، جنازے کی چارپائی کے اوپر ہمارا وجود ہوگا، قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا۔ موٹیویشن ہم نے اس سے یہ لینی ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس دن کے لیے تیاری کر لیں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی غفلتوں کو چھوڑ دیں میرے بھائی۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔